بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی اور یہ لوگ اپنی ترقی اور خوشحالی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان پر غرور اور تکبر غالب آ گیا تھا۔ یہ قوم بہت ذہین اور مضبوط تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، شاندار محلات تعمیر کیے اور زمین میں کھیتی باڑی کے ذریعے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ قوم اللہ کو بھول گئی اور بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا اور وہ اپنے کردار، صداقت اور حکمت کی وجہ سے قوم میں بہت مقبول تھے۔ قوم سمود ان کی عزت کرتی تھی اور انہیں اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتی تھی، لیکن جب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو قوم سمود نے ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو مانیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہاری ہدایت کرنے والا ہے اور تمہیں روزی عطا کرنے والا ہے اور تمہیں بیماری صحت دینے والا ہے، عزت ذلت دینے والا ہے۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا، اے صالح، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم ہمیں بتاؤ، کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ ناظرین کرام، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک عظیم معجزہ عطا کیا۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسی نشانی دکھائیں جو ان کے مطالبے کے مطابق ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے پہاڑ سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی کو ظاہر فرمایا۔ یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی اور قوم کے لیے ایک نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک ثبوت تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے ایک دن پانی مقرر ہے اور تمہارے لیے ایک دن، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ ناظرین کرام، شروع میں قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی اور اونٹنی کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا، لیکن ان کے دلوں میں حسد، بغض اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ جلد ہی ان کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا جا سکے۔ قوم کے چند سرکش افراد نے سازش کی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے اللہ کے معجزے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، اب تمہارے پاس 3 دن ہیں، توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن قوم سمود نے بجائے توبہ کرنے کے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جواباً کہا،
ہمیں کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا، یہ سب تمہاری کہانی ہے۔ ناظرین کرام، چوتھے دن اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زبردست آواز اور زلزلے نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ وہ تمام لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے ہلاک ہو گئے۔ ان کے محلات، گھروں اور باغات سب تباہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ اللہ کے حکم سے انحراف کا یہ انجام ہے۔ ناظرین کرام، قوم سمود کی ہلاکت ایک واضح نشانی ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے نبیوں کی بات نہیں مانتی، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانیں، اس کے احکامات کی پیروی کریں اور نبیوں کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم آپ کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ عناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ چاند اپنے حسن سے جہاں کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے عناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تو مرثد ہے؟ میں نے کہا، مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا، عناق، اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کیا اور آواز دی، اے خیمے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا پہنچا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے۔ واللہ ان کا پیشاب میرے سر پہ آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کے جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا۔ پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنے کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب از خر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے اور یہ آیت اتری،
زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے، عورت زانیہ ہے، زانی یا مشرک ہی سے نکاح کرے اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔